السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مرکز مبارک، یہ ہے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سکر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر محبوب گوٹ ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ واقع ہے۔ یہ جو سامنے نیلے کلر میں آپ کو بھائی نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں پر مفتی صاحب کا مدرسہ ہے، وہاں کے طالب علم ہیں۔ اور یہ جو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے ساتھ ابھی آگے آپ دیکھیں گے حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی قبریں ہیں یہاں پر۔ اور ان کے ساتھ ان کی ایک بات ہے، تقریباً 40 سے 45 کے قریب تابعین بھی تھے ان کے ساتھ۔ یہ جماعت تھی، ان کے یہ امیر تھے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جن مدرسے کے یہ طالب علم ہیں، یہ بھائی جو ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کے مفتی صاحب کو خواب میں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہاں یہ لوگ کافی ہمیں تنگ کرتے ہیں، آ کر شرکیات وغیرہ میں مبتلا ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ ان کو خواب میں ہی ایک نقشہ بتا دیا کہ اس جگہ آپ مدرسہ بنائیں، اور اس مدرسہ میرے نام پر اس طرح نہ ہو کہ پھر آپ چندے وغیرہ اکٹھے کریں، بس اس کو اللہ چلائے گا۔ تو پھر یہ مفتی صاحب گئے وہاں، سندھ کے جو بزرگ تھے بڑے اس وقت، تو وہاں ان سے ملاقات کی، ان کو اپنے خواب کا بتایا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں کس طرح مانوں کہ آپ کے پاس حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے تھے۔ تو ہم نے پھر حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا حلیہ فرمایا تھا، جو یہ طالب علم بھی بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی اس میں آپ کو آواز ان کی صاف نہیں سن سکتے، ورنہ آپ یہ ان کا آگے ان کی آواز کچھ صاف ہے، وہ آپ سن لیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح ان کا حلیہ بتایا کہ بال تھے یہاں تک، اور چہرے پر ایک نشان تھا، اور زخم کا نشان تھا غالباً پنڈلی کے قریب۔ تو یہ غزوہ احد کی کا زخم ہے، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور داڑھی میں ایک سفید لکیر تھی، سفید بالوں کی ایک لکیر تھی سامنے۔ تو یہ حلیہ بتایا حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ۔ تو پھر وہ آئے اور انہوں نے بنیاد رکھا یہاں مدرسے کا، اور الحمدللہ ابھی تک اس مدرسے کا سارا خرچہ جو ہے وہ مفتی صاحب کے گھر سے چلتا ہے۔ تو یہ کچھ واقعہ ہے یہاں کا، جو ہمارے پاکستان میں سکر میں، سکر سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر محبوب گوٹ علاقہ ہے، یہاں پر یہ ان کی قبریں موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کی، جو پوری جماعت تھی، اور ان جماعت کے امیر عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر ہمارے حضرات آئے ہوئے تھے، تشریف لے کر آئے تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کئی دفعہ آئے ہیں، اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، اور عزیز ہزاروی صاحب، اور عزیز اللہ ہزاروی صاحب، اور مولانا احمد علی راہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تشریف لائے تھے۔ تو یہ جو آپ کو سامنے نظر آئی، یہ ہے معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ ہے عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبریں ہیں۔ اور ان کی یہ قبریں واضح نہیں تھی یہاں، کیونکہ سیلاب آیا تھا عرصہ پہلے، تو اس میں پھر یہ جو صاحب کشف حضرات آئے تھے، یہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے پھر ان کی نشاندہی کروائی تھی کہ یہ دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو ہے
یہ ان کی یہ قبریں ہیں. تو ان کی تو واضح تھی عمر بن عبسہ کی، ان کی واضح نہیں تھی، پھر یہ انہوں نے بتایا، انہوں نے نشاندہی کرائی تھی. اور یہ درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عجیب و غریب قسم کا درخت ہے، جنہوں نے سب کو اس طرح اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے. درخت نے تابعین کو بھی اور یہ معاذ جونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پورے علاقے میں اس طرح کا درخت آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو دین کی محنت کے لیے کہاں سے حضرات صاحب کرام آئے اور دین کی محنت کی. اور یہاں پر یہ عجیب ان کی کارگزاری ہے کہ بندہ سن کر حیران ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے اپنے راستے میں، اور دین کی اس عظیم اور عالی محنت کے لیے قبول فرمائے. ساری امت کو اللہ پاک قبول فرمائے، آمین. ابھی سوکھا ہے میرا سامنے. نہیں پانی ہے ابھی تک. کیوں سوکھا؟ اوپر نہ جائیں، اوپر نہ جائیں اس کے. تو میں ان کے بارے میں کچھ آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں. یہ وہ کنواں ہے جس سے صحابہ کرام پانی بھرتے تھے. لوگوں نے یہاں پہ بھی شرک کرنا شروع کیا تھا، یہاں سے پانی بھر کے جاتے تھے کہ ہمیں شفا ملتی ہے. تو اس کے بعد مولانا صاحب نے اس کو بند کر کے ابھی اس میں قرآن شریف شہید ڈالتے ہیں تاکہ قرآن بھی محفوظ ہو جائیں گے اور کنویں کی بھی حفاظت ہو جائے گی. یہ ابھی جو ہے قبریں بھی اہل حق ہمارے مدرسے والوں کے ہاتھ میں، ان کا نگرانی سب کچھ مدرسے والوں کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.